آج ہمارے ساتھ ہیں قبلہ رکن شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب. ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں ایک سے بڑھ کر ایک مبلغ ہیں اور امیر علیہ سنت کے تراشے ہوئے خوبصورت ہزاروں ہیرے ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک گفتگو کرنے والے، نعتیں پڑھنے والے، تلاوت فرمانے والے. ایک اپنا ہی مقام ہے ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کا. اور ہم بہت ساری چیزیں تو آپ کے بارے میں سنتے ہی ہیں. آج کئی چیزیں ہم جو نہیں جانتے آپ کے لیے جانیں گے. آپ سے محبت یقیناً میں اپنے دل کی بات کروں اور میرے جیسے لاکھوں ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتے ہوں گے. ہمارا کوئی ذاتی مفاد وغیرہ نہیں ہے اور اللہ کرے کہ یہ محبتیں قیامت میں ہمیں کام آئے. سب سے پہلے تو خوش آمدید آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں. حضور بچپن کے بارے میں آپ سے میں پوچھوں گا کہ بچپن کیسا گزرا آپ کا؟ آپ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کس نے گھٹی دی تھی، کچھ یاد ہے؟ کچھ آپ کو یاد تو نہیں ہوگا، بتایا گیا ہوگا. کیا تھا بچپن آپ کا، کب پیدائش ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو تاریخ ہمیں بتائی گئی، ظاہر ہے کہ اس وقت تو ہمیں نہیں پتا ہوتا، بعد میں پتہ چلتی ہے. تو انگلش تاریخ کہیں تو 14 اکتوبر 1974 ہے، اور والدہ یہ بتاتی تھیں کہ 27ویں شب تھی ماہ رمضان کی اور صبح صادق کا وقت تھا. اور پھر میں نے بعد میں اس کو، اب تو بڑا آسان ہو گیا، گوگل کیا اس کو، تو ایسا ہی ہے کہ 14 اکتوبر جب 1974 لکھتے ہیں تو 27 رمضان ہی آتی ہے. الحمدللہ وہ میری ولادت ہوئی. ہم کراچی کے علاقے خارا در کے ایریا میں ہی میری جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بچپن گزرا ہے. ولادت اسی ایریا میں ہوئی. اس پہ ولادت تو ہاسپٹل میں ہوئی، لیکن علاقہ جو ہے وہ وہی، مطلب بچپن سارا وہیں گزرا. اور بس وہی لکی کہہ لیں کہ اللہ پاک کی رحمت یہ ہوئی کہ جہاں ہمارا گھر تھا اس کی 2 گلی چھوڑ کر، 2 سڑکیں چھوڑ کر کہہ لیں، بالکل 1 منٹ کی واک تھی، شہید مسجد خارا در تھی. اچھا، تو یہ وہی مسجد ہے کہ جہاں سے سنبھل لیں دعوت اسلامی کی ابتدا ہوئی، جہاں امیر علیہ سنت امامت کرتے تھے. نور مسجد کے بعد شہید مسجد تشریف لے آئے جی. تو وہ جو سمجھ لیں محلے کی مسجد ہی وہ ہو گئی نا. جی. تو وہ محلے کی مسجد وہ تھی، تو ابو کا چونکہ وہاں جانا شروع ہوا اور پھر امیر علیہ سنت سے قرب ہوا. اور میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ پھر اسی وجہ سے بچپن سے ہی امیر علیہ سنت کا اور پھر دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے وہ ملتا چلا گیا. ماشاءاللہ. بچپن میں قرآن شریف پڑھا تھا؟ جی الحمدللہ قرآن شریف پڑھا. اور قرآن شریف پڑھنے کا تو ایک بڑا پیارا سا واقعہ ہے. میں جب 4th کلاس میں تھا، کراچی کا ایک بڑا مشہور اسکول ہے، میں اس اسکول میں پڑھتا تھا. اچھا، ہمارے لیے جیسے ابھی آپ بچوں کی تلاوت سن رہے تھے تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کہ بھائی اگر 4th کلاس میں بچہ ہوتا ہے تو آئی ہوپ میرا خیال ہے 9-10 سال کا ہوتا ہے اگر آپ کیلکولیٹ کریں شاید. جی ٹھیک ہے نا. تو 9-10 سال کی عمر میں نے ناظرہ قرآن پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے یہاں جب قرآن پڑھا تو قرآن شریف بانٹنا ہوتا ہے کہ بھائی تحفے میں سب کو قرآن دیں گے. تو میں اپنا قرآن شریف کا ایک تحفہ لے کر پرنسپل کے پاس گیا. ہمارے جو اسکول کے پرنسپل تھے تو وہ پوچھے کیوں آپ لائیں؟ تو میں نے کہا میں نے قرآن ختم کیا تو اس لیے ہم قرآن پاک تقسیم کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں آپ سے ایسے قرآن نہیں لوں گا. اب کل اسمبلی ہوگی اور اس اسمبلی میں ہم پھر انشاءاللہ آپ سے قرآن پاک ریسیو کریں گے. اور دوسرے دن اسمبلی میں غالباً ابو کو بھی بلایا تھا انہوں نے. ہمارے اسکول میں ہزاروں بچے تھے نا، تو بہت بڑا اسکول ہے کراچی. تو وہ پورا ایک گراؤنڈ ہوتا جس میں اسمبلی ہوتی تھی. تو مجھے منظر آج بھی یاد ہے کہ وہ پورے گراؤنڈ میں جو ہے نا انہوں نے مجھے بڑے آنر کے ساتھ اسٹیج پہ بلایا، بتایا کہ دیکھیں اس بچے نے جو ہے وہ ناظرہ ختم کیا پھر قرآن پاک انہوں نے ریسیو کیا اور مجھے 51 روپے تحفے میں دیے. مجھے روپے بھی یاد ہیں. اچھا، اب لوگ کہیں گے 51 روپے تو بہت تھوڑے ہیں، مگر میں بات کر رہا ہوں آلموسٹ اگر میں 9 سال کا ہوں گا تو 74 اور 9 یعنی 1983 کے 51 روپے تھے اور بچے کو ملے تھے نا. تو وہ بڑا ایک آنر تھا. اور الحمدللہ تو وہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں نے آلموسٹ اس سال قرآن ختم کیا ہو. ماشاءاللہ. بچپن سے ہی چشمے لگے ہوئے؟ نہیں، کلاسز تو میری پچھلی ویڈیوز میں نہیں ہے جو مدنی چل رہا ہوئی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے اس میں نہ پہنتے ہوں، کبھی پہنتے ہوں. ایسا نہیں ہے. 40 کے بعد نارملی قریب کی نظریں پرابلم، جس کی دور کی نظر بھی ٹھیک ہوتی ہے تو کہتے ہیں 40 کے بعد اس کو قریب کے چشمے لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. پھر آہستہ آہستہ پھر 40 کے بعد ہی میرا خیال گلاسز لگنا شروع ہوئے. کسی نے پوچھا، یہ بھی پوچھیں کہ کوئی لینس وغیرہ لگاتے ہیں؟ آپ کی آنکھیں جو ہے رنگ ماشاءاللہ اور بیوٹیفل ہے، لینس ہے یا قدرتی ہے؟ ہاں ابھی تک تو قدرتی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ قدرتی ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. گھر کا ماحول کیسا تھا آپ کا؟ والد صاحب کا کیا اپنے بچوں کو لے کر جذبات تھے؟ والدہ محترمہ کے بچوں کے ساتھ کیسے ریلیشنز رہے؟ دیکھیں آج میں جو کچھ ہوں، میں کئی بیانات میں بھی یہ کہہ چکا ہوں، اس میں بہت بڑا کردار میرے والد صاحب کا ہے. والد صاحب کا میں نے ایک بہت زبردست ایک انداز دیکھا تھا. ایک تو میرے والد صاحب پر اللہ کی مہربانی یہ ہوئی کہ جیسے ہی دعوت اسلامی بنی ویسے ہی امیر اہل سنت سے ان کی دوستی ہوگی فرام دا اسٹارٹ. تو اب وہ دوستی ہو گئی تو ابو پہلے ماحول میں نہیں تھے. داڑھی شریف بھی امیر اہل سنت کی ترغیب پر انہوں نے رکھی.
تو اس کے بعد ہمارے گھر پہ امیر علیہ سنت کا آنا شروع ہو گیا آنا، کیونکہ گھر قریب شہید بستی کے قریب تھا جی تو وہ قافلے کے بعد آتے تھے، تو گھر پہ لنگر کا سلسلہ اور امیر علیہ سنت کے ساتھ رفقا کا سلسلہ، پھر نعت خوانی کا سلسلہ. میں چھوٹا تھا تو میں نعت پڑھتا تھا تو امیر علیہ سنت ساتھ رکھتے تھے، میں نعت شریف پڑھتا رہتا تھا. تو وہ ایک اسٹارٹ سے ایک ماحول ملا. لیکن میرے ابو نے ایک کام یہ کیا جو میں بیانات میں بھی عرض کیا کہ میرے ابو مجھے اپنے ساتھ رکھتے تھے اجتماع میں، قافلوں میں، یہاں تک کہ دعوت اسلامی کا جو پہلا اعتکاف ہوا گلزار حبیب میں تو اس میں میں نے بھی اعتکاف کیا. حالانکہ پہلے اعتکاف میں بالکل تھا الحمدللہ، میں نے دعوت اسلامی کے پہلے اعتکاف سے کنٹینیو کئی اعتکاف کیا. لیکن وہ ابو نے کیا تھا اعتکاف ایکچولی، اس وجہ سے میں ابو کے ساتھ تھا. حالانکہ اب تو خیر بچوں کو الاؤ نہیں ہے، اس زمانے میں تو ہم نے بڑے پریویلیج لے لیے، تھوڑے ہی بچے تھے ہم. لیکن آپ تو وہ والے بچے تھے نا، ایک سمجھدار بچے تھے. نہیں اس وقت میری عمر چھوٹی ہی تھی، 74 سے 82 83 لیں 8-10 سال. ہاں 8-10 سال ہی ہوئے نا. سوری 64 سے میں کر رہا تھا. 8-10 سال کی عمر تھی، میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا. لیکن میں نے اعتکاف کیا، لیکن وہ اس لیے اجازت ملتی تھی کہ ابو ساتھ ہوتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اجتماع میں لے جانا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں سو جاتا تھا، اجتماع میں سو جاتا تھا، نعت خوانی میں سو جاتا تھا، لیکن وہ چھوڑتے نہیں تھے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے، بات پتہ نہیں آن ایئر کرنی چاہیے کہ نہیں، لیکن میرے والد صاحب کے جو دوست تھے نا وہ میرے ابو کا مذاق اڑاتے تھے. اچھا کہتے تم واپسی کا ٹکٹ ساتھ لے کے آتے ہو، ہر جگہ اپنے بچے کو کیوں لاتے ہو. اچھا لیکن مجھے اب یہ باتیں اس وقت تو سمجھ نہیں آئی، اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ جو چپکا کے رکھا نا، وہ ایک ایسا موقع تھا کہ انہوں نے مجھے کہیں اور نہیں جانے دیا. انہوں نے مجھے نیک ماحول سے ہی وابستہ رکھا. اور ایک ایج کے بعد جب میری عمر 14 ایئرز کے قریب ہو گئی تو انہوں نے پھر مجھے چھوڑ دیا. کمال یہ کہ ہم 14-15 کے ساتھ بچے کو 14-15 سال کے بعد بچے کو ڈھونڈنے نکلتے کہ کدھر گیا. جی انہوں نے جو بیسکس تھی نا وہ اللہ کی رحمت سے درست کی، دعوت اسلامی والے سے جوڑ دیا. 14-15 ایئرز کے بعد انہوں نے کہا اب آپ خود جائیں. اب میں گلزار حبیب خود سے جاتا تھا بس کے اندر. اچھا میں الحمدللہ ہر امیر علیہ سنت کا ان دنوں میں جمعے کو اجتماع ہوتا تھا، روڈ اجتماع. ہر جمعے کو میں جہاں پہ گلزار حبیب میں اعلان ہوتا تھا، اشفاق مجھے یہ وہ والی بس تھی جو علاقے میں چلتی تھی. ہاں جو کراچی شہر کے اندر بسیں چلتی ہیں نا، وہ بسوں میں یار بہت کیا. یعنی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مجھے میرا انداز کیا ہوتا تھا اس لیے مجھے یاد ہے، گلزار حبیب میں اعلان ہوتا تھا جمعرات کو کہ کل نیو کراچی مثال کے طور پہ فلاں روڈ پر امیر علیہ سنت کا اجتماع ہوگا، اور اس اجتماع کے لیے یہ والی بس جائے گی. بس کا نام بھی لیتے تھے W11 X10، پتہ نہیں بہت ساری بسوں کے نام اب بھی یاد ہے، اب تو بھول گیا. پیسنجر بس جس میں 2-4 روپے اس وقت کرایہ ہوتا تھا لے کے. تو اچھا میرے گھر سے ڈائریکٹ کوئی بس نہیں جاتی تھی، ہم کلفٹن میں رہتے تھے، پھر ہم کلفٹن شفٹ ہو گئے. تو کلفٹن سے صدر کی میں پہلے پوچھا تھا صدر سے کون سی بس جائے گی یہ بتاؤ. تو مجھے یہ پتا تھا میرے گھر سے تقریباً بسیں صدر جاتی ہیں، صدر ایک مین ہب ہوتا تھا. تو میں صدر پہلے ایک بس میں جاتا تھا، پھر اس کی بس دیکھتا تھا، اس بس میں بیٹھ کے پھر وہاں جاتا، اور پھر کنڈکٹر کو کہتا تھا، عمر چھوٹی تھی کہ بھائی یہ والا اسٹاپ آیا تو مجھے اتار دینا. اور کئی بار ایسا ہوا کہ میں اسٹاپ سے آگے اترتا تھا، اسٹاپ سے پہلے اتر جاتا تھا، مسٹیک ہو جاتی تھی. لیکن اتنا شوق تھا کہ میں جو ہے امیر علیہ سنت کا کوئی اجتماع مس نہیں کرتا تھا. اور ابو کی طرف سے فل اجازت تھی کہ بیٹا آپ جائیں، اور آپ پیسے بھی وہ دیتے تھے. وہ سارے احسانات آج یاد آتے ہیں کہ انہوں نے کسی موقع پر دین کے کام میں نہیں روکا. پھر امیر علیہ سنت کا پنجاب کا سفر شروع ہوا. اب اس کا ایک چٹکلا آپ کو سناؤں کہ الحمدللہ جذبہ بھی تھا اور والدین کی طرف سے جو شفقت تھی کہ پھر پنجاب کا جدول شروع. امیر علیہ سنت کا ایک قافلہ روانہ ہوتا تھا کراچی سے پشاور تک کے لیے. اس میں سندھ میں بیانات ہوتے تھے، پنجاب میں ہوتے تھے، پھر خیبر پختونخوا تک یہ قافلہ جاتا تھا. تو امیر علیہ سنت نے آپ فرماتے تھے میرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا، ہمارا ایک جدول ہوگا، آپ سب نے اطراف کے علاقوں میں جانا ہے. 5-6 قافلے چلتے تھے، اس کو چین بنانا کہتے تھے نا. تو کچھ لوگ کیا ہوتا تھا کہ امیر علیہ سنت حیدرآباد میں ہے نا، تو ایک قافلہ سکھر میں ہوگا، ایک قافلہ میرپور خاص میں ہوگا، ایک قافلے کو اجازت ہوگی وہ حیدرآباد میں اس اجتماع کی تیاری کرے گا، اگلا قافلہ اگلے اجتماع کی تیاری کرے گا. یعنی پورے ٹور میں ہر قافلے کو 1 یا 2 یا 3 امیر علیہ سنت کے ایونٹس ملیں گے، باقی وہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے آگے تک جائیں گے. میرا دل چاہتا تھا میں امیر علیہ سنت کے ساتھ جاؤں، اجازت ملتی نہیں تھی. تو مجھے یہ پتا تھا مکتبۃ المدینہ والے نا امیر علیہ سنت کے ساتھ رہتے ہیں. میں مکتب والوں کو کہتا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ نا، میں آپ کی کیسٹ بھی بیچوں گا، میں آپ کے اسٹال پہ بھی کھڑا ہو جاؤں گا. مجھے وہ دن یاد ہے کہ میں مکتبے کے اسٹال پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتا تھا، قبر کی پکار لے جائیں، کتاب کیسٹ ہوتی تھی نا، تو میں نعرے لگاتا تھا. انہوں نے اس لیے مجھے رکھ لیا کہ یار یہ ٹھیک ہے بچہ جو ہے نا نعرے لگاتا ہے، آواز بھی بھاری ہے. اچھا مجھے دیکھ کے ذرا کیسٹیں زیادہ بک جاتی ہوں گی، اب یاد جا رہا ہے. تو میں اس طرح جو ہے نا امیر علیہ سنت مسکراتے تھے کہ اس نے دیکھو اپنا ترکیب بنا لی ہے اور یہ مکتبے والوں کے ساتھ چل رہا ہے. تو یہ سارے الحمدللہ سفر ہوئے. ابھی آپ کے گڈ لک ہے ماشاءاللہ کہ اس وقت سے لے کے آج تک، آج بھی ماشاءاللہ حج کی رفاقت میں ہم نے دیکھا 2 بار امیر علیہ سنت کے ساتھ. یوں امیر علیہ سنت کے ساتھ بیرون ملک کے بھی سفر کیے آپ نے کئی، جیسے کہ مکہ مدینے کے کیے ہیں؟ جی مکہ مدینے کے تو یہی 2 میرے حج کے سفر، یہ سفر حج کے سفر ہوئے. ایک بار حج کے دوران شروع میں ملاقات ہوئی تھی وہاں پر، لیکن ٹریول پراپرلی ساتھ نہیں ہوا.
اور اس کے علاوہ جو ہند کا سفر امیر علیہ سنت کا ہوا تھا وہ بھی آپ کے بچپن والا ہی کوئی ایریا ہاں وہ ایسے ہی وہ ایسے 91 تھا 91 تھا بالکل آپ بہت زیادہ بڑی ایج میں 16-17 سال کا تھا ہاں۔ ٹھیک ہے نا اچھا اس میں بھی اجازت دی ابو نے جانے کی اکیلا گیا میں فیملی سے کوئی نہیں تھا اور آج بھی وہاں کے بعض ذمہ داران سے میں نے کچھ قصے بھی سنے وہ میں یہاں نہیں بیان کرتا اچھا۔ اس میں آپ کی کچھ کارکردگی اور انہوں نے وہاں کے اچھے کام بتائے تھے کہ یہ بظاہر ایک چھوٹا لڑکا تھا لیکن اس وقت بھی جو ہے نا انہوں نے بڑے اچھے کام کیے تھے دین کے حوالے سے ماشاءاللہ اور بھی امیر علیہ سنت کے ساتھ غالباً ساؤتھ افریقہ بھی جانا ساؤتھ افریقہ نہیں میں نہیں گیا نگران شورا گئے تھے اچھا، اچھا، میرا جانا نہیں ہوا مجھے لگتا ہے شاید عرب امارات کا شاید ٹریول ہوا ہوگا اب یاد نہیں آ رہا ایگزیکٹلی لیکن 2-3 شاید ٹریول انٹرنیشنل ہوئے ہوں گے ساتھ ماشاءاللہ بیرون پاکستان میں بہت سارے ہوئے پنجاب کے بہت سارے ٹریول ہوئے اندرون سندھ کے بہت ہوئے مجھے گاڑی چلا کے امیر علیہ کو دوسرے شہروں میں لے جانے کا بڑا موقع ملا کیونکہ کراچی میں مجھے بہت عرصے تک ڈرائیوری کی سعادت بھی ملی ہے الحمدللہ